بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں۔ آج جس طرح سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید جو عمران خان کے شیر ہیں ان کو ایک جج نے سزا سنائی۔ جج نے تو ہمایوں دلاور، ابو الاسرا ذوالقرنین اور شاہ رخ ارجمند کے بھی ریکارڈ توڑے ہیں، لیکن اس حوالے سے اب سامنے آ کر جو خالد خورشید نے ویڈیو پیغام دے دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب پہ بھاری پڑ گیا اور اس کا کوئی جواب اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور میں نے آپ کو آج کراچی کے حوالے سے بات کی تھی جہاں پر احتجاج ہو رہے تھے، اور مسلسل میں پچھلے جو ریگولر سن رہے ہیں 3-4 دن سے، ہفتے سے آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ نارمل نہیں ہے، یہ کوئی گریٹر گیم لگ رہی ہے۔ آج جس طرح کراچی کے اندر تصادم ہوا ہے، فائرنگ، لاٹھی چارج، آنسو گیس اور گرفتاریاں، تشدد کی جو اطلاعات اور جو خبریں ہیں وہ میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہاں جا رہا ہے، اگلا اس پورے سینیریو کو لے کے جو ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے 2025، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امریکہ کے سفیر الوداعی ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں پاکستان سے، وہ آئندہ 48-72 گھنٹے میں روانہ ہونے کی اطلاعات ہیں ان کی، اور حکومت کس طرح اب خوشامد درآمد ان سے کر رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ آپ آگاہ کریں گے۔ اچھا، اب ایک جو بات ہے وہ میں نے کل آپ کے سامنے، ایک صحافی ہیں محمد عمیر، ان کی بلکہ وقاص کی خبر تھی، وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ خبر بہت بڑی تھی چونکہ پہلے یہ اس طرح کی تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید اچانک جو مودی ہیں وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں، چونکہ شریف خاندان کا جو ایک تعلق ہے، کاروباری تعلق ہوتا ہے۔ پاکستان کے تعلقات بے شک کسی ملک کے ساتھ خراب ہوں، لیکن شریف خاندان کا جو ذاتی تعلق ہے وہ یقیناً وہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح پورے ملک کے ادارے کنگال ہو جائیں، وہ جتنے بھی خسارے میں چلے جائیں، شریف خاندان کا جو کاروبار ہے وہ آپ کو منافع میں نظر آئے گا۔ یہ دونوں چیزوں کو بڑا اچھے طریقے سے وہ مینج کرتے ہیں۔ تو سجن جندال جو جس کا ذکر ہو رہا تھا، جندال بھی بولتے ہیں، جندال بھی بولتے ہیں، تو اب یہ جو ہے یہ آج رپورٹ ہو گیا اور اس خبر کی تائید ہو گئی ہے کہ نواز شریف کے پوتے کی شادی میں وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جاتی عمرہ پہنچے۔ بمبئی سے یہ ایئر کرافٹ اڑا، جاتی عمرہ اس کی لینڈنگ ہوئی، انہوں نے اس شادی کی تقریب کے اندر شرکت کی، نواز شریف اور اس کے خاندان کی خوشیوں کو انہوں نے دوبالا کیا۔ کاروباری مراسم ہے، اور یہ ان کو ویسے تو راہ کا کبھی سمجھا جاتا تھا، کبھی کوئی سمجھا جاتا تھا۔ 2017 میں یہ پاکستان اس وقت آیا تھا جب نواز شریف سے ملنے آیا تھا، جب راہ کا جاسوس گلبوشن جو ہے اس کو سزائے موت ہوئی اور مقبوضہ کشمیر میں حالات خراب تھے۔ اس وقت احسان اللہ احسان نے جو ہے وہ راہ سے تعلقات کا اعتراف بھی کیا تھا۔ ان دنوں یہ جو جندال ہے یہ آیا تھا، اور اب یہ شادی کی تقریب کے اندر بھی آئے ہیں، اور اس وقت بھی مریم نواز کی وہ ٹویٹس موجود ہیں کہ یہ ذاتی ہمارے تعلقات ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ اگر کوئی ڈپلومیسی چل سکتی ہے بھارت سے تو اب ویسے بھی انہوں نے چلانی ہے۔ مغربی محاذ اب گرم ہے، مشرقی محاذ بند کرنا ہے، تو یہ جی شادی کے اندر جو ان کی شرکت ہے یہ خبر جو ہے اس کی ہو گئی ہے تائید۔ اچھا، اب دوسری جو بات ہے نا وہ بڑی ہی خطرناک ہے، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ امریکہ کا جو سفیر ہے ڈونلڈ بلوم، وہ اب پاکستان سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کی جو الوداعی ملاقاتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں مختلف وزارتوں کے ساتھ۔ وزارت خزانہ کے اندر بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو ہماری وزارت خزانہ ہے انہوں نے اس کے بڑے شکریہ ادا کیے ہیں، یعنی بڑی جو جتنی خوشامد درآمد ہوتی ہے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی آپ نے IMF کا پیکج بھی ہمیں لے کر دیا، آپ نے ہماری ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد کی، آپ نے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ بہترین رہا۔ یہ ایک فارمل سی ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ کا چونکہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اب 2025 کا جو سورج ہے وہ اب طلوع ہوا ہے۔ اب دیکھیے کل طلوع ہوگا، اور وہ اب نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا اور آگے اب دنیا جہان کے اندر نیو ایئر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی چند گھنٹوں کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو اب اس سفیر صاحب جا رہے ہیں، چونکہ نئے سفیر نئی جو گورنمنٹ ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے، تو ہمارے وزارت خارجہ، وزارت خزانہ اور مختلف جو شخصیات ہیں
ابھی وہ وزیر اعظم اور جو شہباز شریف ہیں اور ان سے بھی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد وہ روانہ ہوں گے اور خوشامد درآمد اور جملے ہوں گے۔ اب اس دوران جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو بلاول زرداری ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اسحاق ڈار جو اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کا کوئی کسی طریقے سے دعوت نامہ آ جائے جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی جو حلف برداری کی تقریب ہے، تاکہ یہ تاثر بنایا جا سکے کہ بھائی ریاست کے ریاستوں سے تعلقات ہوتے ہیں، عوام سے تعلقات کی کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی، فارم 47 کی بھی حکومتیں ہوں تو پھر بھی چلتا ہے، تو یہ تاثر جو ہے وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو خطرناک ترین معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو مسلسل ایک ہفتے سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو پارا چنار اور کرم ایجنسی کا معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ کسی گریٹر گیم جو ہے نا اس کا حصہ اب لگنے لگ گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے وہاں پہ جس طرح اب ہمارے وفاقی حکومت بھی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی، صوبائی حکومت ہے وہ اپنا جو بیانیہ ہے وہ پیش ہی نہیں کر پا رہی، یعنی ایسے لگتا ہے کہ گنڈا پور حکومت مفلوج ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ وہ جاتے ہیں کبھی کبھی کر کے آ جاتے ہیں اور یہ کر کے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں میں مٹی جھاڑنا۔ تو بھائی اگر آپ کا آئی جی نہیں مانتا، چیف سیکرٹری اگر خیبر پختونخوا کا رکاوٹ ہے تو آپ کو کہنا چاہیے، چونکہ یہ وفاق کے نمائندے اور یہ امن و امان یہاں پہ برقرار رکھنے میں ناکام ہے اور وفاق کے، لیکن وہ بھی ایسے، اسی لیے ان کو کمپرومائزڈ کہنا شروع ہو گئے لوگ، گنڈا پور اور ان سب کو۔ بھئی آپ ویلیو کیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا ایک ایریا جو ہے وہ نو گو ایریا بن جائے اور آپ کچے کے ڈاکوؤں کو بھی گرفت نہ کر سکیں، اور یہاں پہ جو زندہ انسانوں کا المیہ بچے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کل جس طرح ذبح ہوا ہے، آج وہ تصویر بندہ دیکھ نہیں سکتا، یعنی انسان کا سر دھڑ سے جدا کرنے آپ، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل تشیع سمجھ کے وہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن وہ مسیح تھا، انسان تھا، بربریت، ظلم، اور یہ، اور دوسری طرف افغانستان کے ساتھ معاملات خراب، اور وہی کالعدم جماعتوں کے عام شخصیات جو ہے وہ ان کا ایکٹیو ہونا۔ اب دیکھیں نا، طاہر اشرفی جن کو تاحیات سرکاری مولوی سمجھا جاتا ہے، جن کو اسٹیبلشمنٹ کا مولوی سمجھا جاتا ہے، یعنی پرویز مشرف سے لے کر آج تک وہ اپنی خدمات جو ہے ان کی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن مولانا لدھیانوی اور دوسرے اورنگزیب فاروقی اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، اب میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں خود اہل سنت ہوں، یہ کیوں بتانا پڑتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور ریاست کے ادارے اب پاکستان کو دوبارہ کہیں، یعنی خدا نہ خواستہ وہی شیعہ سنی فسادات میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اتنی بے حسی۔ بھئی انہوں نے احتجاج اگر ایک جگہ پہ کیا ہوا ہے تو آپ کہیں جی اے روڈ کی ایک طرف ہو جائے، آپ کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے، لیکن جا کے جس طرح ابھی جو ہے نا آپ دیکھیے ان کا جو احتجاج ہے، تکلیف ہوتی ہے جب راستوں کے اندر، اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یک طرفہ بات کرتے ہیں۔ اس ملک میں جب تک آپ روڈز بلاک نہ کریں، جب تک حکومتی مشینری کا پہیہ جام نہ کریں، یہاں مانتا کون ہے؟ کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، نہ الیکٹرانک میڈیا ڈسکس کرتا ہے، نہ سوشل میڈیا ڈسکس کرتا ہے، اور جو پچھلے آپ دیکھیں 3 مہینے سے پارا چنار نو گو ایریا ہے، اور پھر جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، کیا ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے؟ اندھے گونگے بہرے ہیں سارے وفاق کے اندر اور صوبے کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو نظر نہیں آ رہا یہ ایک انسانی المیہ ہے 3 طرف سے، وہاں افغانستان کی سرحد ہے اور ایک طرف یہاں پہ آپ جو ہے وہ روڈ ہے، اور وہاں جا کوئی نہیں سکتا، اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی گریٹر ایجنڈا ہے، کوئی پاکستانیوں کو کسی نئی مصیبت میں ڈالنا ہے، اور پھر ان ایلیمنٹس کا ایکٹیو ہو جانا جو کبھی ریاست کے مجرم جن کو قرار دیا جاتا تھا، یہ ساری، چونکہ وہ تو اقلیت کے اندر ہے، اب دونوں طرف جو ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کراچی کے اندر خوفناک تصادم ہوا ہے، پولیس رینجرز وہ ایکٹیو ہوئی ہے، انہوں نے اپنا ایکشن کیا ہے، یہ باقاعدہ پر پاور ہاؤس چورنگی، اولڈ رضویہ، عائشہ منزل انچولی، گلستان جوہر، عباس ٹاؤن، سندھ
पुलिस ने क्रैकडाउन किया है, फायरिंग की भी इतलात आई हैं, शेलिंग, गिरफ्तारियां, तशद्दुद। मौलाना जो जफर हैं उनको सीने पे मुक्के लगने की वजह से उनकी हालत जो है वो खराब है, आंसू गैस की शेलिंग। और ये सारा जो काम है इस वक्त वो कराची के अंदर हो रहा है। धरने खत्म किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से धरने शुरू किए जा रहे हैं, और ये एक फिरका वाराना किस्म की एक तसादम बना के इस सारे मामले को बनाना, ये मैं समझता हूं बिलावल सरकार और गंडापुर सरकार और वफाकी हुकूमत, ये सारे इसके बुनियादी तौर पर जो है वो जिम्मेदार हैं। अच्छा, अब यहां पे जो है दूसरा जो मामला है वो बड़ा आम है। आपने देखा खालिद खुर्शीद, उनको जज साहब ने सजा सुना दी। अजीब जज हैं भाई, कमाल है। यानी धमकियों देने पे 34 साल सजा, बंदा पेश नहीं हुआ तो आप कम से कम कुछ जो है ना वो कानून, यार कोई ऐसा भी तो नहीं है कि आप लौंडे बन जाएं। यानी कानून जो है ना वो आपको कोई ना कोई तो लिमिट देता है। तो यानी वो कहते हैं ना कानून के लौंडे लपाड़े, या जिस तरह वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अब यहां पे ये जज साहब जो है, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, इन्होंने ये सजा सुनाई है। लेकिन अब देखिए खौफ के बुत टूट गए। इस अवाम ने 2024 के अंदर जो जुल्म बर्बरियत सही है, अब आहिस्ता आहिस्ता कौमों की जिंदगी के अंदर ये वक्त आता है, हमारे जो ताकतवर हल्के हैं या चंद जो टाउट हैं, उनको लगता है कि भाई कुचल देंगे, ये इनको तुम दो, मार दो, ये करो, इनको सबक सिखाओ। और जिस तरह डी चौक के ऊपर ये सान्या हुआ है, लेकिन ये मरलावार कौम उस तरफ बढ़ रही है जो इमरान खान एक हकीकी आज़ादी का जो नारा बुलंद करते हैं। अगर मामलात सेटल ना हुए, अफसोसनाक पहलू ये है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। इमरान खान ने जरूर उसको सबक सीख के आना चाहिए कि हम जो किस तरह एक सियासी आज़ादी होनी चाहिए, किस तरह हकीकी जमहूरियत होनी चाहिए, किस तरह जिस इदारे का जो काम है वो उसको करना चाहिए। अब देखना है, उनका भी इम्तिहान है कि उन्होंने कितना सबक सीखा है। पहले तो वो जनरल बाजवा और जनरल फैद हमीद के जरिए ही सारा जो मामला है वो चलता रहा है। अब खालिद खुर्शीद जो है वो डटा हुआ है। अब देखिए ना, वही है, खौफ टूट जाता है। अब उसने वजह बताई है कि जब उस वक्त उनको जाली डिग्री पर उसकी हुकूमत तब्दील की गई, 22 उनके MNA थे, उस वक्त असेंबली को ताले लगवा दिए गए, और वो सारा जो मामला था, इस दौरान उन्होंने जो जुमले बोले या जो कुछ हुआ उसको बुनियाद बना के इसको दहशतगर्दी बनाई है। काश इस जज के अंदर ये जुर्रत होती कि असेंबलियों को ताले लगा के रजीम चेंज करने वाले, ताकत के बलबूते पर हुकूमतें तब्दील करने वाले जो है, उनकी गिरफ्त अगर कोई जज नहीं कर सकता तो कम से कम एक आम आदमी को सजा देने पे तो कुछ जो है ना वो होना चाहिए उनको थोड़ा बहुत। बहरहाल अब ये खालिद खुर्शीद ने जो गुफ्तगू की है ना वो आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे 34 साल की कैद की सजा सुनाई गई है गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, और ये वजह क्या है वो मैं आपको एक दफा फिर रिपीट करूंगा और अपने इरादे का दोबारा ऐलान करूंगा कि जब मेरी डिस्क्वालिफिकेशन हुई 4 जुलाई को, तो 5 जुलाई को PTI के तमाम MLA अपना कैंडिडेट चुन के असेंबली में गए ताकि अपना चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान का चुने, और ये PTI का हक था क्योंकि हमारे 22 MLA थे, 33 की असेंबली में 2/3 मेजोरिटी के साथ होंगे। तो जो शर्मनाक दिन वो हमारा पूरे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने देखा कि पुलिस को भेजा गया, असेंबली सील की गई, MLAs की तौहीन की गई, स्पीकर असेंबली को अंदर जाने से रोका, और वो फुटेज सबके सामने। और फिर उसके बाद एक फिरौन, आपको पता ही होगा ये फिरौन कौन है, ये फिरौन हमारे MLAs को PTI के उनको बुला के कहता है कि 1 साल तक भी असेंबली बंद करनी पड़े। अब ये मतलब है जितना मैं बात कर रहा हूं, अब ये 1 साल भी, ये सेंसिटिव एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर का, लेकिन वहां भी इन्होंने हुकूमतें ऐसे ही तब्दील की हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर करते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा भी उसके अंदर नहीं हुआ। तो अब ये तो, और वो कह रहा है मुझे 34 साल नहीं, 3400 साल भी करें तो मैं अपने मौकफ पे खड़ा हूं, इमरान खान के साथ खड़ा हूं, और अपनी ये कानूनी और आईनी जंग लड़ेंगे। क्या फायदा हो जाएगा? ये जो ऊपर वाली अदालत है उससे ये मामला जो है वो हायर कोर्ट से ये केस तो खत्म हो जाएगा, इसकी कोई इतना वो है ही नहीं।
لیکن جج نے جو جس طریقے سے وہاں کی بدماشیہ اشرافیہ نے یہ کالک ملی ہے، اور پاکستان کے کرتے دھرتے انہوں نے جس طرح کالک ملی ہے، آپ اندازہ کریں کم از کم کچھ ہوتا ہے کہ حساس ایریاز کو بندہ چند ایریا وہ کہتے ہیں نا ڈین بھی بڑھا جاتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں، لیکن نہیں چھوڑا، اور اب وہ مزید اس میں جدوجہد تیز ہوگی۔ اللہ کرے 2025 جو ہے وہ لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے، انسانی حقوق کی وائولیشنز ختم ہو، یہ ظلم بربریت کی جو سیاہ رات ہے، یہ جو گماشتے جس انداز کے اندر جو کچھ کرتے رہے ہیں، یہ معاملہ اب جو ہے وہ کلوز ہو، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ اس سارے معاملے سے سبق سیکھے۔ پاکستان زندہ باد۔